بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سیاسی معاملات پر جو ہے کچھ اہم خبریں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے، جس میں بھارت سے تعلقات پر ایک سینئر صحافی کا بڑا انکشاف بھی شامل ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ شہباز شریف کی وفاقی حکومت نے چیئرمین نادرا کے لیے حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر کو 3 سال کے لیے بطور چیئرمین نادرا تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ واضح رہے کہ سابق نگران حکومت نے جنرل منیر کی عارضی تعیناتی 2 اکتوبر 2023 کو کی تھی، جسے تحکم ثانی رکھا گیا تھا، مطلب جب تک دوسرا کوئی حکم نہیں آتا، یعنی عارضی طور پر رکھا گیا تھا۔ مگر اب وفاقی حکومت نے انہیں مزید 3 سال تک تعیناتی کی منظوری دے دی۔ تو اس بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں کہوں گا، کیونکہ کیا کہہ سکتے ہیں اب اس ملک کے بارے میں کہ نادرا ہو، میں تو بلکہ میری ایک رائے کہ پی سی بی کا جو چیئرمین ہے نا، وہ بھی کسی جو ہے نا حاضر سروس جو ہے نا افسر کو لگا دیں، تاکہ وہاں پہ جو ہے نا کچھ کارکردگی بہتر ہو، کیونکہ سویلینس تو میرے خیال ہے اب وہ کسی قابل ہے نہیں ہے۔ تو ہر جگہ پہ جو ہے نا مناسب ہے کہ وہ کوئی ریٹائر کوئی افسر ہو یا کوئی ایسا بندہ اس کو لگایا کرے، سویلینس تو جو ہے نا کسی کام کے اب یعنی بچے نہیں۔ تو اب یہ جو ہے کہ رہ گیا تھا یہ ادارہ، اس پر بھی لگا دیے گئے، تو نیب پہ پہلے ہی آپ نے ایک لگایا بھائی، یہاں پہ بھی لگا دیا، تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ چلیں آگے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ تحریک انصاف کے سپورٹر خاتون سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو ضمانت ملنے کے بعد میاں والی میں ایک نیا کیس بنا کر ان کی دوبارہ گرفتاری ڈال دی گئی۔ واضح رہے کہ ان خواتین پر پہلے ہی بہت سے کیس بنا کر 10 مہینے سے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اب تمام کیسز میں ضمانت کے بعد ایک نیا کیس بنا کر انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، رہائی سے بھی پہلے، مطلب اس سے پہلے کہ وہ رہا ہو کے باہر آتی، جتنے ان کے پرانے کیسز تھے ان میں تو ان کی ضمانت جو ہے ہو گئی تھی۔ تو ان کو شاید یہ امید ہوگی کہ جو نا نوجوان خاتون ہیں دونوں، اور یہ سنم جاوید تو آپ کو پتہ ہے کہ یعنی سوشل میڈیا پہ جو ہے نا یہ اپنی کامیڈیز کچھ ویڈیوز وغیرہ بناتی تھی، تو یہ اس حساب سے زیادہ مشہور ہے۔ تو یہ کافی یعنی 10 مہینے ہو گئے، 9 مئی سے یعنی والے معاملے میں گرفتار کیا ہوا، تو جتنے بھی ان کی کیسز تھے ان پہ ان کی ضمانت ہو گئی۔ تو اب ان کو امید تھی کہ اب جو ہے نا ضمانت ہو گئی تو باہر آئیں گے، تو باہر آنے سے پہلے ایک نیا کیس بنا دیا گیا میاں والی میں، اور ان کو دوبارہ جو ہے نا رہائی سے پہلے کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی عدالت میں کوئی یہ بھی ایک سوال کرے کہ بھائی ایک خاتون بیک وقت اتنے سارے شہروں میں آگ کیسے لگا رہی تھی۔ سب سے بڑا سوال تو یہ کہ لاہور میں بھی 5-6 جگہ پہ جو ہے نا اس کے لیے مقدمہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا بولتے ہیں اس نے کچھ نہیں کیا ہوا یا کیا ہوا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ یہ ایک منطق سمجھ نہیں آ رہی نا کہ ایک خاتون، ایک پہلے تو خاتون والا ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ خاتون آگ لگا رہی ہے، یہ سب کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی آدمی کی بات ہوتی تھی سمجھ میں آ رہی کہ ایک خاتون ایک وقت میں لاہور میں ہی کبھی ادھر کا آگ لگا رہی ہے، کبھی ادھر آگ لگا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب پتہ چلا میاں والی میں بھی اس نے کام کیا ہوا، کوئی آگ لگائی یا کوئی اس طریقے کی کوئی ایکٹیویٹی کی ہے۔ تو یعنی یہ کس طریقے کا جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا قانون کا ایک مذاق کا بنا دیا گیا، اور کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں ہے، تو بڑی حیران کن بات ہے۔ خیر ہم تو کریں گے، اگر کوئی نہ کرے لیکن ہم تو کریں گے، کیونکہ اگر انصاف نہیں ہوگا چاہے کسی کے لیے بھی، چاہے اس کا شیعہ پیپلز پارٹی بنے، نون لیگ بنے، جے یو آئی بنے، این پی بنے، ایم کیو ایم بنے یا تحریک انصاف بنے، سوال تو ہم کریں گے، کیونکہ غلط کام غلط اور غیر قانونی کام غیر قانونی ہے۔ اچھا اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز پر خفیہ ایجنسیوں کے دباؤ کے الزام کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے قائم کردہ انکوائری کمیشن کو مسترد کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو مزید کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج صاحبان کے الزامات کی تحقیقات ایک ریٹائرڈ جج کیسے کر سکتا ہے؟ جب حاضر سروس جج ایجنسیوں کے دباؤ کی وجہ سے تنگ آ کر الزام لگا رہے ہیں تو ایک ریٹائرڈ جج کیسے کس طرح آزادانہ تحقیقات کر سکتا ہے؟ سوال تو ان کا بڑا ویلڈ ہے کہ بھئی ہائی کورٹ کے وہ کوئی چھوٹے موٹے جج تھوڑی ہیں، کوئی کیا بولتے ہیں سیشن کورٹ یا چھوٹی موٹی عدالت نہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ جب وہ کوئی اس طریقے کی کوئی یعنی بات کر رہے ہیں یا اس طریقے کا سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھ رہے ہیں، تو یہ منطق ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہے نا ایک ریٹائرڈ جج جو ہے نا بیٹھ کے ان ججوں کو بلا کے جو ہے نا تحقیقات شروع کر دے، کمال ہے۔ اور بھائی سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ کوئی بینچ بناتے یا خود نوٹس لیتے، لیکن قاضی صاحب ایسے تو آپ ایسی کوئی امید نہ رکھیں، ہمارے لیے قابل احترام اور محترم جج، لیکن جو ہے نا ان سے ایسی کوئی امید نہ رکھیں کہ وہ جو ہے نا کوئی اس طریقے کا جو ہے نا وہ کام کریں گے۔ اسکوت نوٹس سے ویسے ہی ان کو جو ہے نا کافی پہلے بھی ان کو کافی یہ پسند نہیں تھا اسکوت نوٹس، جب وہ پہلے ہی دوسرے جج موجود تھے تو وہ اس سے پہلے بھی اعتراض کرتے تھے۔
تو اس کا پھر نتیجہ یہ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اب یہ کمیشن بن گیا, اس کا جو ہے نا کمیشن کا انجام کیا ہوگا وہ ویسے تو پوری قوم جانتی ہے, لیکن چلیے ہم آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ مٹی پاؤ, بس یہ کمیشن یہیں تک رہے گا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا, کام یہیں تک چلتا رہے گا. اچھا مزید آگے رہنما تحریک صاحب کے رہنما مزید آگے فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف, اب وہ بات جو میں کرنے والا ہوں وہ کچھ فرما رہے ہیں, باقی آپ لوگ خود سمجھ جائیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی یوسف فیض کی حالیہ ملاقات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی یوسف فیض اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق مستعفی ہوں فوری طور پر. یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے. اب یہ عامر فاروق چیف جسٹس قاضی یوسف فیض تو ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جائیں گے سربراہ سکندر سلطان صاحب وہ بھی مستعفی ہوں, ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, کنٹروورشل ہوئے وہ, ٹھیک ہے. اور انوار اللہ کاکڑ کا کہتے تھے وہ تو مستعفی ہوئے ہی نہیں, وہ تو فارغ ہو گئے, یعنی ان کی اپنی ٹرم ہی پوری ہو گئی. اور ہم ان کا بھی کہتے تھے محسن نقوی کا, وہ بھی فارغ ہو کے وہاں سے نکل کے پی سی بی کے چیئرمین بھی بن گئے, تو وزیر داخلہ بھی بن گئے. تو یہ تو حال ہے, نگران جو ہے نا پہلے نگران تھے اب وہ کچھ اور بن گئے, تو پتہ نہیں کیسے نگران تھے, اس پہ کیا بات کر سکتے ہیں. تو عامر فاروق کا اس لیے لگایا کہ جو یہ 6 ججز ہیں انہوں نے ان کو سب سے پہلے لکھا ہے اپنے, یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان 6 ججز, انہوں نے پہلے عامر فاروق صاحب کو لکھا کہ آپ جو ہے یہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ سب معاملات ہو رہے ہیں. اور انہوں نے ساتھ میں 2 خط, بڑے لمبے خط ہیں, یعنی اتنی لمبی تحقیق جو ہے نا تحریر پڑھنے میں بہت وقت ہو جائے گا, الزامات آپ چیک کر لیں, بڑی یعنی نیوز وغیرہ پہ موجود ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے ان کو کہا تھا, تو ان کے ہی وقوع 6 جج ہیں کہ بھائی اس پہ جو ہے نا وہی مٹی پاؤ والا کام ہوا اور کوئی ایکشن نہیں لیا, اس لیے ہم مجبور ہو کر سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ لکھ رہے ہیں. انہوں نے یہ عکاس لگائی تھی کہ چلو یہ سب سے سپریم جو ہے نا کیا بولتے ہیں ادارہ ہے, تو وہ جو ہے نا یہاں سے کوئی ریلیف ملے گا. تو ریلیف یہ ملا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے کوئی بینچ بناتے ہیں, اس کو نوٹس لیتے, بڑا سنگین معاملہ تھا. اثر میں جب عمران خان نے جو ہے نا ایک بیان دیا تھا ایک خاتون جج کے خلاف, یعنی ان کے الفاظ کچھ جو ہے نا اس طریقے کے ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا میں تم کو چھوڑوں گا نہیں, پھر آگے یہ بول بھی دیا تھا کہ ہم آپ پہ کیس کریں گے, یعنی قانونی بات کی تھی. لیکن شروع کا ورڈ جو ہے نا اس میں سے لے لیا گیا تھا اطہر من اللہ صاحب نے, اور کہا تھا کہ جو ہے نا خود نوٹس لے کے بلا لیا تھا, تو یہ عدالت ہو گئی, آؤ اس پہ معافی مانگو. تو معافی منگوائی بھی تھی اور بالکل صحیح طریقہ تھا. لیکن یہاں دیکھیں یہ جج اتنے 6 ججز مل کے ایک بات کر رہے ہیں, تو آپ اسکوت نوٹس لیتے, اطہر من اللہ صاحب بھی خاموش ہیں, بڑی بات ہے یہ کمال کی, آپ ان کا نوٹس لیتے اور باقاعدہ اسکوت نوٹس لیتے. اسی کی تو ضرورت ہے بھائی, جب انصاف کا ادارہ ہی کیا بولتے ہیں اس کے لیے ایسی مشکلات آئیں گی تو پھر بچتا کیا ہے, پھر انصاف کس سے مانگا جائے گا. تو آپ کا کام تھا اس پہ آپ نوٹس لیتے, اور باقاعدہ اس کو نوٹس لینے کے بعد بینچ بناتے, کوئی 3 رکنی 4 رکنی 5 رکنی, اور جس میں جو ہے نا پھر یعنی اس طریقے کی اس کی تحقیقات کی جاتی, تو وہ تھوڑا سا اس پہ جو ہے نا دباؤ کا وہ نہیں ہوتا کہ کوئی اثر وغیرہ, یعنی کوئی شک بھی نہیں کرتا. لیکن اب یعنی یہ خود سوچیں کہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ دباؤ آ رہا ہے, ایک ریٹائرڈ جج انکوائری کمیشن نے بٹھا دیا, مذاق یعنی بنا کے رکھ دیا پورے نظام کو کہ اب وہ جو ہے نا تحقیقات کرے گا. اور وہی سٹنگ حاضر سروس جج بول رہا ہے کہ میرے پہ دباؤ آ رہا ہے, اور ایک ریٹائرڈ جج جس کے بعد اب کوئی اختیار بھی نہیں ہے وہ اس کی تحقیقات کیسے کرے گا, کون یعنی اس پہ یعنی مانے گا کہ اس پہ دباؤ نہیں آ رہا. تو بس یہ مذاق پاکستان میں چلتا رہے گا جب تک قوم جو ہے نا ذہنی طور پہ غلام بنی ہوئی, تو اس بارے میں یہی معاملہ ہوتے رہیں گے. اچھا اگلی اہم خبر جو ایک چھوٹی اور ضمنی خبر بھی ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ بڑا آج کل جو ہے اٹھا ہوا ہے, پہلے وہ شیئر کرتے تھے. کمشنر کراچی نے کراچی میں دفعہ 144 نافذ کر دی, جس کے تحت کراچی میں پتنگ بنانے اور اڑانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. واضح رہے کہ لاہور کراچی میں پتنگ کے ڈور سے 1 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں. تو یہ معاملہ پہلے اس لیے میں نے شیئر کیا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ پرانی ویڈیوز بھی جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ بھی آنے لگ گئی ہیں, تو یہ بالکل اس پہ جو ہے نا پابندی بالکل سختی سے جس پہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں عمل درآمد ہونی چاہیے پابندی. یہ کوئی تماشا نہیں ہے آپ کے کھیل کے چکر میں کسی کی جانیں جا رہی ہیں, لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں. تو یہ جو کارروائی چاہے وہ پنجاب میں کی جا رہی ہے یا کراچی میں کی جا رہی ہے اور کہیں بھی کی جا رہی ہے, اس پہ سختی سے جو ہے نا عمل درآمد ہونا چاہیے, اور یہ گورنمنٹ کا بہتر ڈیسیجن ہے. اچھا اب چلتے ہیں اہم خبر کی طرف جس کا شروع میں نے اظہار کیا تھا. سینئر صحافی نجم سیٹھی ایک نجی نیوز چینل کو انٹرویو دینے کے دوران یہ انکشاف کیا ہے کہ اسحاق ڈار نے بھارت سے تجارت دوبارہ کھولنے کی بات ایسے ہی نہیں کی, اس کے پیچھے کچھ تھا. نجم سیٹھی کا مزید کہنا تھا کہ میرے ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو بھارت سے تجارت کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے. یہ بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اسحاق ڈار یعنی گورنمنٹ کو گرین سگنل دے دیا کہ ہاں جی جب بھارت سے تجارت کر لو. یہ بقول نجم سیٹھی صاحب. اچھا آگے مزید فرماتے ہیں اور ایک بیک ڈور چینل سے اس پر کام بھی شروع ہو گیا. واضح رہے کہ بھارت نے
آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی آزادانہ حیثیت ختم کر کے اسے بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا تھا، جس کے جواب میں اس وقت کی عمران خان کی حکومت نے اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بھارت سے تمام تجارتی روابط ختم کر کے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا، اور یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک بھارت آرٹیکل 370 کو دوبارہ بحال نہیں کرتا اس وقت تک پاکستان بھارت سے تجارت نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی اپنا سفیر بھارت میں تعینات کرے گا۔ تو اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ ایک ایکشن لیا تھا، اور جو عوامی امنگ ہے وہ بھی یہی ہے، ان کا یعنی بالکل جو عوام کی رائے تھی اور ان کے جو دل کے جذبات تھے، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ یعنی سخت رد عمل جو ہے ہونا چاہیے تھا، پر انہوں نے اس وقت یہ لیا اور یہ بالکل مناسب تھا۔ تو اب کیونکہ یہ بڑا مشہور ہے کہ جو گورنمنٹ ہے نواز شریف صاحب کی، ان کو مانا جاتا ہے کہ یہ بڑی پرو انڈین ہوتی ہے، مطلب نواز شریف صاحب کی جو فیملی ہے مانا جاتا ہے کہ یہ بڑی پرو انڈین ہے، تو ہمیشہ یہ باہر سے تجارت وغیرہ، یہ چاہے معاملات کیسے ہوں، کشمیر سے حالات کیسے ہوں، معاملات ان کے پہلے بھی معاملات ہیں کہ جب کشمیر میں سنگین حالات تھے تو ایک دفعہ انہوں نے بھارت کا دورہ کیا تو کشمیر کے حریت رہنماؤں سے ملاقات ہی نہیں کی، مطلب یہ ہمیشہ بھارت کو خوش کرنے میں شریف فیملی جو ہے نا وہ لگی رہتی ہے۔ تو اب پھر یہ جو ہے نا معاملات یہ پھر کھڑے ہو گئے کہ بھائی تجارت کی بات تو یہ نجم سیٹھی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، اب کسی کو شک ہے تو نجم سیٹھی صاحب کو پکڑے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ساگ ڈار صاحب جو ہیں سمدھی جو ہیں نواز شریف کے، وہ تجارت جو ہے نا انہوں نے ایسی بات نہیں کی کہ بھارت سے تجارت کریں گے، اس کے پیچھے کچھ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو گرین سگنل دے دیا کہ جی جاؤ جی تجارت کرو۔ تو اب میں اس پہ صرف ایک ہی یعنی بات جو ہے کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، پبلک خود سمجھ گئی ہوگی کہ کشمیر کا معاملہ پھر کھڈے لائن لگ گیا، پھر میں یہی کہوں گا۔ اچھا آخری خبر کی طرف چلتے ہیں، لاسٹ۔ تحریک انصاف کے وکیل شعیب شاہین نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اٹک جیل اور اڈیالہ جیل کی ساری انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ اداروں کے کنٹرول میں ہے۔ شعیب شاہین کا مزید کہنا تھا کہ ہم جیل انتظامیہ کے کسی بھی فرد سے یہ کچھ کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے کیا کریں جناب، اوپر سے آرڈر ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ حالات ہیں ملک کے، اور قانون کے معاملات جو ہے وہ مزید پاکستان میں آئین اور قانون کے وہ بگڑتے جا رہے ہیں، اور پوچھنے والا جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی نہیں ہے، اور امید ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاکستان پر رحم کرے۔ اور فلسطین کے جس وقت معاملات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے سب کے منہ بند ہیں، اور جو پاکستان کے اندر اگر کوئی اس طریقے سے کوئی رہنما بات کر رہا ہے، جیسے سینیٹر مشتاق جو ہے نا، آئی تھنک مشتاق غنی نام ہے شاید، جماعت اسلامی کے جو ہے، انہوں نے بات کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو گرفتار کیا گیا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسٹیڈیم وغیرہ میں جو ہے فلسطین کے جھنڈے وغیرہ لے کے جو کچھ نوجوان گئے، ان سے جھنڈے چھینے گئے اور ان کو اس چیز سے نا روکا گیا۔ تو یہ ہمارا یعنی وہ ملک جو اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا، فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، آج اس ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ تو ہماری پالیسی کس طریقے کی بن رہی ہے اور کیا بن رہی ہے، اس کے بارے میں جو ہے آپ خود بہتر جو ہے نا سمجھ سکتے ہوں گے۔ اور ہم بس ایک ہی کام میں لگے ہیں، وہ ہے امریکہ بہادر کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے میں۔ تو ٹھیک ہے کرتے رہیں، کیونکہ یہ قوم بھی جو ہے نا جس طریقے سے خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور لوگوں سے سوال نہیں کر رہی ہے، تو پھر یہی ہوگا، اگر غلامی کرنی ہے تو پھر رج کے کریں اور ڈٹ کے کریں۔ بارہ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔